روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہے پیارا مہمان۔ ناظرین محترم، پیارا مہمان کے سیگمنٹ میں کل آپ نے دیکھا کہ ماہور اور رابعہ تشریف لائیں، اس سے پہلے نالیہ جعفری صاحبہ اور ہمارے ظفر عباس جعفری صاحب تشریف لائے۔ ہم اچیورز کو بلاتے ہیں۔ اچیورز وہ کہ جنہوں نے اپنے شعبوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر کوئی ایسا کارائے نمایاں سر انجام دیا ہو کہ جس کی بنیاد پر آج ان کا نام چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ ویسے چمکتا تو سورج بھی ہے، لیکن سورج کی چکا چوند میں آنکھیں چندیا جاتی ہیں، اور چاند کی چمک میں آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ تو ہم بھی چونکہ ان کو دیکھنے کے قابل ہیں، اس لیے کہیں گے کہ چاند کی طرح چمک رہی۔ یوں تو 8 مارچ کو یوم خواتین دنیا بھر کی طرح پاکستان میں ہر سال منایا جاتا ہے، مگر اس برس یہ دن اس لحاظ سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا کہ کراچی کے پولیس چیف ہیں جناب غلام نبی میمن صاحب۔ غلام نبی میمن صاحب کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب میں پرچم اخبار میں کام کرتا تھا، اور ہمارا بڑا جھگڑا ہوتا تھا۔ پولیس والوں سے اخبار والوں کی بنتی کہاں ہے؟ تو یہ ضرور ہوتا تھا کہ وہ یہ خبر بتاتے تھے، ہم یہ کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ کراچی پولیس میں ڈی آئی جی تھے یہاں پر، اب کراچی پولیس کے چیف ہیں۔ اس وقت آئی جی ڈی آئی جی ہوا کرتے تھے، اب سی سی پی او ہوتے ہیں۔ اب بڑا سسٹم، اور لیکن بڑے ایماندار افسر اور بہت اچھے انسان ہیں غلام نبی میمن صاحب۔ تو انہوں نے ویمن ڈے کے موقع پر ٹریفک زون ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں تعینات، اچھا ایک آپ کو بتاؤں، ساؤتھ میں گورنر ہاؤس کے پاس لیڈی پولیس اسٹیشن بھی ہے۔ وہاں لیڈی پولیس اسٹیشن میں آپ جائیں تو وہاں آپ ان کا جب انتظام دیکھیں گے تو آپ کو رشک آئے گا کہ کاش مردوں کے تھانے بھی ایسے ہوتے، کیونکہ خواتین میں ایک تو خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ صفائی ستھرائی انتظامات، اب کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے تو بیٹھنا، تشدد کی بہت زیادہ آوازیں نہیں آئیں گی وہاں سے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور اب بہت بڑا یوں سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے بہت کمپوز پولیس اسٹیشن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ٹریفک زون ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں تعینات لیڈی ٹریفک کانسٹیبل، یہ پولیس کانسٹیبل کی تھی لیکن ٹریفک پولیس کانسٹیبل تھی، سماویہ۔ جو سماویہ اور ٹریفک زون ڈسٹرکٹ ایسٹ میں تعینات رضیہ، ان کو پیٹرولنگ موٹر سائیکل رائڈر تعینات کر دیا ہے۔ اچھا سماویہ تو آئی نہیں ہے، لیکن رضیہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ خیریت؟ اللہ کا شکر، خیریت سے۔ آپ تو اب یہ بھی چپس بن گئی ہیں۔ ایک زمانے میں چپس آتا تھا، چپس، واسف شاہد صاحب چپس دیکھتے تھے آپ؟ چپس مسٹر چپس نہیں، مسٹر چپس کہاں سے آ گئے؟ اور چپس آتا تھا ڈرامہ، وہ دونوں آتے تھے، دونوں بائک پہ جا رہے ہوتے تھے، اسی وقت ان کو 2 دوست ہوتے تھے، اس کو پتہ چلتا تھا وہ فلاں گاڑی بھاگ رہی ہے اور اس کے اندر مجرم ہے، وہ چپس فوراً کے پیچھے چلے جاتے تھے۔ یاد آیا؟ ایک مر گیا بیچارہ اس میں سے، بہت پرانا تھا وہ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب $6 ملین میں بائونک وومن، لوسی، پنک پینتھر یہ آیا کرتے تھے۔ آپ تو پیدا بھی نہیں ہوگے سر، میں تو بہت پرانا آدمی ہوں، آپ کو پتہ ہے نا، ہر ذوالفقار کے زمانے سے آ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد رضیہ اب ماشاءاللہ پیٹرولنگ موٹر سائیکل رائڈر تعینات کر دی گئی ہیں، اور یہ کراچی بلکہ شاید پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پیٹرولنگ کے لیے، جو پیٹرولنگ کی جاتی ہے اس کے لیے لیڈی ٹریفک پولیس کانسٹیبل کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ سارے آلتو فالتو اور امر سمیت لوگ مل کر تالیاں بجائیں۔ آج پیارا رمضان نشریات میں یہ اعزاز حاصل کرنے والی ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ کی پیٹرولنگ آفیسر رضیہ صاحبہ اپنی 2 ہم منصب خواتین اہلکاروں کے ساتھ ہمارے نشریات کا حصہ ہے۔ لیڈی ٹریفک پولیس کانسٹیبل سماویہ کو بھی شرکت کرنا تھی، مگر نجی مصروفیات کی وجہ سے اب وہ نہیں آ سکی۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے رضیہ صاحبہ، جنہیں 3 ہفتے قبل ٹریفک زون ڈسٹرکٹ ایسٹ میں تعینات کیا گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے شارع فیصل پر فرائض منصبی انجام دیے، اور ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں اور 2 بچوں کی امی ہیں۔
लड़कपन से ही मोटरसाइकिल चलाने का शौक़ था. अब आपसे मुकाबला मैं करूँगा इस दिन. मैं एक दिन ऐसा करूँगा, तेज़ी से भागूंगा, फिर आप मेरे पीछे आइएगा चालान करने के लिए. मैंने रफ्तार इतनी तेज़ हुई, फिर देखेंगे मुकाबला किसका होता है. और ये हैवी बाइक चलाती है और हालिया PSL सीज़न में ड्यूटी पर बाइक पर आती थी. DSP ट्रैफिक सही साहब ने उन्हें बाइक पर. अच्छा, ट्रैफिक DSP साहब सही साहब है आजकल जी. अच्छा माशा. सही साहब अस्सलाम वालेकुम. बड़े ज़बरदस्त आदमी है, बहुत बड़े शानदार आदमी. तो इन्होंने बाइक पर देखा तो कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, और फिर इन्हें पेट्रोलिंग ऑफिसर के तौर पर तैनात कर दिया गया. सही साहब ने बहुत निचली सतह से तरक्की की है. सही साहब वो हैं जिन्होंने अचानक अफसर नहीं बने, बहुत मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे. इनके साथ मौजूद है मोहतरमा अम्बरीन नीलम साहिबा. आप हैं? ये हैं अम्बरीन नीलम साहिबा. अच्छा जी. इनका ताल्लुक़ कराची से 2016 में इनकी तकर्रुरी हुई और इन दिनों कराची के ज़िला जुनूबी में खिदमत अंजाम. सब जुनूबी में जी. ईस्ट में है कोई? सब में ईस्ट में कोई नहीं है. आप भी जुनूबी हैं. जो सफ़ीना कमल, आप सफ़ीना कमल साहब, इनका ताल्लुक़ भी कराची से 2016 में इनकी तकर्रुरी हुई, ये भी कराची से. आप हैं ईस्ट में? सब में ईस्ट में हूँ. आप ईस्ट में, क्योंकि मैं ईस्ट में हूँ. मेरा है NA 245 ईस्ट, तो ईस्ट 2. तो यानी ये जो आपकी चौकी बनी हुई है बड़ी पुरानी शहर फैसल पर, जी. उस शहर फैसल की चौकी से जब आप अंदर आएंगे तो ईस्ट के अंदर दाखिल हो जाएंगे, और उधर शहर फैसल सीधे जाएंगे तो फिर आप लोग एयरपोर्ट रोड की तरफ चले जाएंगे. अब बताते हैं, फिर आपसे सवाल जवाब करते हैं. ये हैवी बाइक, उसको चलाना बचपन से शौक़ था? बचपन से हैवी बाइक तो शौक नहीं था. मुझे शौक था साइकिल का, गाड़ी चलाने का शौक था मुझे. मैंने साइकिल बचपन से ही सीखा है. मेरे अब्बू ने लाके मुझे साइकिल दी थी तो मैंने चलाना शुरू की है. और बाइक, गाड़ी वगैरह, इन चीज़ों का मुझे शौक था चलाने का. मुझे शौक है कि हर गेम में जाना और इज्जत से नाम करना और पाकिस्तान का नाम रोशन करना. और माशाल्लाह मैं इंटरनेशनल एथलीट भी हूँ. अच्छा जी. अच्छा. और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की मैं रिकॉर्ड होल्डर रह चुकी हूँ. ट्रिपल जंप में सिंध गेम्स की चैंपियन हूँ. पाकिस्तान की नंबर 2 हैपेथलॉन की सिल्वर मेडलिस्ट हूँ मैं. पुलिस की तरफ से जाती थी या अपने तौर पर? मैंने यूनिवर्सिटी की तरफ से भी खेला है, पाकिस्तान पुलिस के भी चैंपियन, पुलिस से भी खेला है मैंने, पुलिस गेम भी खेला है मैंने. अभी कभी ऐसा हुआ कि आप पेट्रोलिंग कर रही हो, देख रही हो चारों तरफ, और अपने शौहर को भागते हुए देखा हो कभी तेजी के साथ? नहीं, पेट्रोलिंग ये कि मुझे मतलब तो बहुत तेज रफ्तार जा रहे हो, आपने देखा हो. ये जो शौहर का क्या नाम है? हस्बैंड नहीं, मैं सिंगल मदर हूँ. अच्छा, सिंगल. तो वैसे किसी जानने वाले भाई को देखा, मामू को देखा, किसी को देखा ये भाग रहे हो? नहीं. अच्छा, फर्ज करो देखा आपने कि भाई भाग रहा है या मामू. भागने से भाग नहीं रहा, मतलब तेज चला रहे हैं, ओवर स्पीड है, तो आप क्या करेंगे? नहीं, और स्पीड जब चलाएंगे तो जाहिर सी बात है ये उसका जान के लिए खतरा है. आप करेंगी क्या? और दूसरों के लिए भी खतरा है. वो तो है. आप क्या करेंगे? आप बैठेंगे, आप अपनी कैप, क्यों ये आपकी कैप है समझ लो, जी. ये आपने लगाई, कैप लगा दी. अच्छा, नाम देखा, ओह ये तो शहजाद भाग रहा है. भाई का क्या नाम है? इसाक हुसैन. इसाक हुसैन भाई. फौरन आप देखिए चला कर, क्या करेंगे आप जाके? अगर ज़्यादा स्पीड में चला रहा है, रूल मतलब कानून रूल से बाहर अगर स्पीड चला रहा है, हाँ, तो जाहिर सी बात है हम उसको रोकेंगे, फिर चालान करेंगे. चालान करेंगे या फिर बाजी है, बात है, नहीं. तो बाजी बुरी बात है. असल ये कि चालान तो हम नहीं करेंगे, चालान हमारे अफसरान करते हैं, हमें मना किया हुआ है, हम चालान नहीं करते. लेकिन आप रोकेंगे? हमारा काम है सिर्फ पेट्रोलिंग करना. पेट्रोलिंग करके अगर रोकेंगे? कोई खुदा न खासा एक्सीडेंट हो जाए तो हमें कॉल करके इतला देना. अच्छा, फर्ज करो उसको आपने रोक लिया, कुछ कर लिया, तो बोले बाजी आपने मुझे क्यों रोका है, तो मैं तो जा रहा था, तो आप क्या बोलेंगे उसे? इंशाल्लाह ऐसे, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कुछ ऐसी होगी. अच्छा, ये बताओ अमरीन, आप ये बताइए मुश्किलात क्या क्या पेश आती हैं? अब माशरा मर्जों का है और कभी कभी बदतमीज़ी भी करते हैं लोग. मैंने देखा है पुलिस एहलकारों के साथ बेचारे. मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि जो शाही सवारियाँ गुजरती हैं ना, शाही सवारियाँ, उसके पीछे पुलिस की एक मोबाइल है, उन मोबाइलों के ऊपर 2 पुलिस वाले खड़े डंडा लहरा रहे हैं, हटो भाई हटो भाई हटो भाई हटो भाई हटो. मैं माँ रोक लेता हूँ गाड़ी और रोक कर उतरता हूँ और पुलिस वालों को सुनाता हूँ खरी कि आपकी ड्यूटी ये नहीं है कि आप लोगों को हटाना शुरू कर दें. आप ठीक है हिफाजत पर मामूर हैं, लेकिन ये डंडे उठाकर आवाम को आप डरा रहे, ये ना करें. ये तो एक अलग मसला है. आपका जब माशरे में बहैसियत राइडर और आप अपनी कार्रवाई करती हैं या कुछ है, मर्दों की तरफ से कितनी मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है? फ़िलहाल तो कोई इतनी बदतमीज़ी किसी ने की नहीं. बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं लोग, आते हैं, अच्छे लोग भी हैं बुरे भी हैं. नहीं, महकमे में महकमे में भी कुछ नहीं होता ऐसा.
اپریشیٹ کیا جاتا ہے. نہیں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے ہم لوگوں کو, ہمارے افسران بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیں ہر چیز کے لیے. اچھا فخر محسوس ہوتا ہے گھر والوں کو کہ بیٹی اب ماشاء اللہ, کیونکہ یونیفارم بڑا زبردست ہے, یونیفارم دیکھ کر بھی انسان بہت زیادہ, مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت خوبصورت یونیفارم ہے, دیکھ کر انسان اور زیادہ خوش. گھر میں جب آپ آتی ہوں گی, امی بیچاری پکوڑے بنا رہی ہوتی ہوں گی, روٹی بنا رہی ہوتی ہیں, آپ اندر مریض داخل ہوئی ہے آتی فوراً, تو دیکھ کر کیا کہتی ہیں ماں, پیار بھری نظروں سے دیکھ کر کیا کہتی ہیں؟ خوش ہوتی ہیں. سپورٹ بہت ہے, فیملی سپورٹ بہت زیادہ ہے مجھے, تو اسی لیے میں نے بائک کا بھی فیصلہ کیا ہے. اچھا بائک کتنی سی سی چلاتی ہیں؟ 150. میرے پاس 270 سی سی ہے, چلواؤں گا میں. 250 بھی میں نے چلائی ہے. 250 چلائی ہے, 270 میرے پاس ہے بینری کی. کوئی مسئلہ نہیں, چلا لیں گے. ہاں چلائیے گا, میں دوں گا آپ کو. ابھی آج آنے والی ہے, وہ اصل میں صحیح ہونے کے لیے گئی تھی. کارڈ ہوتے ہیں نا, کارڈ خراب ہو گئے. اچھا اب آپ کی طرف آتے ہیں, اور یعنی ہماری سفینہ کمل صاحبہ, سفینہ کہتے ہیں آج جو مسافروں کو لے کر چلتا ہے, اور کمل جو ظاہر ہے کہ پھول ہوتا ہے جو کھل جاتا ہے. سفینہ کمل کو کیا پڑی تھی کہ وہ بھی اس کام میں آ جاتی؟ وہ کوئی بحری جہاز چلاتی, سفینہ ہوتا ان کا, اس میں لے کر حاجیوں کو جاتی, یا کہیں رائڈ کراتی, منوڑا پہ کشتی چلاتی, یا آپ نے موٹر سائیکل کی رائڈر بن کر اور ٹریفک پولیس میں آنے کا کیا خیال آپ کا؟ فرسٹ ٹائم ہم لوگ ٹریفک پولیس میں آئی تھی لڑکیاں, تو مجھے ویسے بھی شوق تھا ٹریفک میں آنے کا, تو اسی لیے میں نے یعنی کہ جوائن کری ٹریفک. میری بہن تھی ڈسٹرکٹ میں, لیکن مجھے ٹریفک میں آنے کا شوق تھا. سب سے بنیادی بات جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ تینوں سے, جو کہ اس سوال تک یا تو میں پہنچ نہیں پا رہا آپ کو لے کر. دیکھیے معاشرہ بہت ساری چیزوں کو قبول نہیں کرتا. یہ تو ماشاء اللہ ہمارا, چونکہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے, سلامت رکھے, کہ پاکستان میں وردی بھی ایسی ہے کہ اس میں حجاب ہو جاتا ہے ایک طریقے سے. تو کبھی محلے میں ظاہر آپ اپنی موٹر سائیکل لے کر پارک کی, محلے میں اتری, تو سامنے شفقت صاحب رہتے, ان کو بڑی چڑ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ بچی کیسے آ رہی ہے اس طرح سے. تو شفقت صاحب گھر میں, آپ کے پیچھے گھر میں جاتے بھی ہوں گے. شفقت صاحب ایک خیالی نام ہے, وہ جاتے ہوں گے, اب بھائی تم نے اپنی بیٹیوں کو کیا بنا دیا, یہ کیا کر رہی ہیں, یہ جو پورا محلہ دیکھ رہا ہے, یہ ساری بدنامی ہو رہی ہے. کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا. سارے شفقت اچھے رہتے ہیں آپ کے محلے میں. ہم ایسی جگہ مجھے لے چلو یار, ایسی جگہ میں لینا چاہتا ہوں. نہیں, جہاں اپریشیٹ کرتے تو وہاں ڈیگریڈ بھی کرتے ہیں. دیکھو نا, ہوتے ہیں نا کچھ تو ہوتا ہے. ہاں جہاں اپریشیٹ کرتے تو وہاں ڈیگریڈ بھی کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. مگر یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ جو, مجھے فخر ہے میں پولیس میں ہوں, اور مجھے فخر ہے کہ میں بائک رائڈر ہوں. میں خوش نصیب ہوں جو میں بائک رائڈر بنی ہوں. ہر کوئی نہیں بنتا, کوشش ہر کوئی کرتا آنے کے لیے, ہر کوئی آ کے افیکٹ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ میں آ کے آجو بنوں, مگر نہیں بنتا. یہ نصیب والوں کا ہوتا ہے. ٹریننگ کیا دی جاتی ہے آپ کو, ٹریننگ کیا ہوتی ہے آپ کی؟ ہماری ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ, ماشرف ثانیہ نے بہلا بہت اللہ کا شکر اپریشیٹ کرتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے. ہم لوگ جو پیٹرولنگ کرتے ہیں, نہیں آپ کو جب آپ کو یہاں تک لایا جاتا ہے, اس سے پہلے ٹریننگ آپ کی کیا ہوتی ہے؟ ہماری ٹریننگ ہے کہ ہمیں بائک کی ٹریننگ دی ہے, ٹھیک, اور ہمیں قانون لوگ کی ٹریننگ ہمیں بتایا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اخلاقیات ہمیں بتایا گیا, کس طرح کے تمیز سے پیش آنا ہے, کس طرح نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتایا گیا ہے. اچھا یہ لوگوں کو بتائیں تاکہ مردوں کو بھی اس بات کا احساس ہو, یقین ہو. آپ زیادہ تیز موٹر سائیکل چلاتے ہیں, گھبراتی نہیں ہیں؟ نہیں. کس اسپیڈ تک جا سکتی ہیں؟ ابھی تک فی الحال میں نے اتنی تیز تک نہیں, تقریباً میں نے 70 کے قریب میں نے چلائی ہے اسپیڈ. 70 تک؟ جی 70 کلومیٹر پر مائل یا جی بائک مائل؟ بائک مائل 70 جو بائک کی جو رفتار ہے نا, میں نے 70 تک چلایا, 70 کلومیٹر تک چلایا. 70 کلومیٹر تک چلائی, یعنی آپ نے 50 مائل تک چلائی. 50 مائل آپ نے کہاں تک چلائی؟ 60-70 کے 60-70 کلومیٹر. جی. اچھا اگر وہ کوئی بہت ہی تیزی سے آگے بھاگ رہا ہو, دیکھو شک تو ہو جاتا ہے نا. یہ تربیت بھی آپ کو دی گئی ہوگی جب آپ کو تربیت سکھائی ہوگی کہ کوئی آدمی اگر تیزی سے بھاگ رہا ہے اور وہ پولیس کے رکنے پر بھی نہیں رک رہا, کیونکہ آپ لوگ سائرن وائرن تو ہوتے ہوں گے. جی ابھی آئی ہیں, اسی میں آئی ہیں موٹر سائیکل میں آئی ہیں. پبلک ایڈریس سسٹم ہوتا ہے, اس کے تھرو ہم انہیں تنبیہ کرتے ہیں. ہاں تنبیہ کرتے ہیں. ابھی آپ اسی میں آئی ہیں؟ نہیں ابھی اس میں نہیں آیا. ابھی اس میں نہیں ہے. آتی تو میں باہر کیمرہ لے کے جاتا, دیکھتا کیا چیز ہے. تو اس میں یہ آواز آتی ہے اس میں کہ رک جائیں رکیے, اپنے آپ کو روکیں. ہاں روکیے, پولیس آپ کے پیچھے روکیے. پبلک ایڈریس سسٹم ہوتا ہے پراپر, اس سے ہم انہیں تنبیہ کرتے ہیں. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے
تو چلاننگ افسران کے ذریعے ان کا چلان کروا دیتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. ویسے مجھے آپ لوگ پیچھے پکارتے, میں نہیں روکتا. نہیں ہمارے پاس وائرلیس سسٹم ہوتا ہے, ہم آگے کال کر دیتے ہوتا ہے, آگے کال میں گلی میں مڑ جاتا. لائن ایریا کی اتنی پتلی گلی ہے, ادھر سے گھستا برزٹا لائن میں جاتا, برزٹا لائن سے میں آگے جیکب لائن میں داخل ہوتا, جیکب لائن سے میں پیچھے اے بی سی لائن میں نکل جاتا. آپ لوگ پہنچ نہیں پاتے. کوشش تو کرتے ہیں سر. ہاں پہنچ نہیں پاتے. لوکیشن پتہ کرتے تو چلتے. یہ چیزیں ہیں جو ماشاءاللہ آپ لوگ کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, امرین آپ کے ساتھ ہے, سفینہ آپ کے ساتھ ہے, رضیہ آپ کے ساتھ ہے. اور رضیہ مجھے آپ پر اس لیے بھی فخر ہے کہ آپ ایک سنگل پیرنٹ ہیں, مدد کر رہی ہیں اپنے گھر میں بچوں کی, اپنے گھر کو دیکھ رہی ہیں. اللہ آپ کو بہت ترقی دے گا, اللہ آپ کو بہت عروج دے گا. اور امرین آپ ماشاءاللہ اپنے گھر کے چاند ستارہ ہیں, ماں باپ آپ سے بہت محبت کرتے ہوں گے. تو آپ تھوڑا سا صحیح ہو جاؤ, مطلب ایسے بیٹھی ہوئی جیسے بالکل ہی تھانے میں ہمیں بلا کے بٹھایا ہے. مطلب یہ کہ تھوڑا چہرے میں مسکراہٹ لے کر آ جاؤ. آج تو آپ مہمان آئی ہوئی ہو, ابھی کوئی آپ ڈیوٹی تھوڑی دیر انجام دے رہی ہو. اور سفینہ اللہ تعالیٰ اور آپ تینوں کے اللہ گھر کو آپ کے رزق میں, آپ کے کاروبار میں, کاروبار سے مراد پولیس کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا, میں ہمیشہ کاروبار کہتا ہوں, لیکن یہ کہ رزق میں, آپ کے حلال روزی میں, اور گھر میں جتنے آپ کے والد کا تو کاروبار ہوگا جو بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. یہ میرے اصل میں ایک دعا ہے, میں سب کو دیتا ہوں. تو میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ پولیس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا کہہ گئے آپ. میں نے کہا بھائی یہ میں دعائیہ کلمات ہوتے ہیں, یہ میری زبان پر رٹے ہوئے, تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے لیے یہ بھی کہوں گا, دیکھو کبھی گھبرانا مت. عمران خان والا جملہ ہے, گھبرانا نہیں ہے کبھی بھی, گھبراتے بھی نہیں ہیں, مت گھبرانا. دنیا میں بہت لوگ آئیں گے تنگ کرنے کے لیے, بالکل بہت آئیں گے لوگ حوصلہ پست کرنے کے لیے, بہت آئیں گے یہ کہنے کے لیے کہ خواتین کہاں سے آ گئیں, یہ کیا. نہیں, میرے ملک کی خواتین ہر شعبے میں آگے ہونی چاہیے, ہر جگہ ہم کو نظر آنی چاہیے کہ خواتین موجود. آپ نے یہ قدم اٹھایا, اب یہ بہت قدم اٹھے گا اور آپ آگے جائیں گے. ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک گھڑی کا تحفہ ہے. یہ جب آپ گھڑی پہن کر رائڈ کریں گی تو آپ کو بھائی یاد آئے گا, عامر لیاقت. یہ امرین آپ کے لیے, اور رضیہ یہ آپ کے لیے. سویسٹن کی طرف سے یہ واچز آپ کے لیے, اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو بہت ترقی دے, نام آپ کا اتنا بڑا اونچا ہو کہ ہم بھی کبھی فخر سے کہیں کہ امرین, سفینہ اور رضیہ ہمارے پروگرام میں آئی تھی. بابا آئیے تشریف آئیے. اور یہیں سے میں کچن میں چلتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے,